تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے نا اس کو ایسے بات کے لیے چنا جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پر میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا، 10 گنا۔ مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا، کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا بیوی، اس لیے میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہو۔ تو اس کے لیے جو مہینہ چنانا وہ بھی اللہ نے کہا کہ مہینے تو 12 ہی ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے مہینے، مگر میں نے ایسے بات کے لیے اس مہینہ کو اس لیے چنا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس قرآن نازل ہونے کی 2 تشریح کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ قریب کا جو آسمان ہے وہاں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارا اتار دیا، لکھا لکھایا پورا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ فرشتے لاتے رہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تشریح کرتے تھے، مگر اس کے راوی کوئی کبھی۔ دوسرا مفہوم جو امام ابن اسحاق نے بتایا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا حوالے دیے کہ اترنا شروع ہوا، بارش کی پہلا چھینٹا جو آیا نا، پہلی مرتبہ جبریل آئے حضور علیہ السلام کے پاس، وہ رمضان۔ اس لیے اب میں کہتے ہیں نا، میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کریں، احمد نے ایک سورت پڑھی لئی رات، قرآن ہی کیا نا، قرآن پورا بھی قرآن ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی قرآن، تلاوت قرآن کرو۔ اس لیے جب شروع ہو گیا اللہ کی رحمت زمین پر برسنی شروع ہو گئی تو یہی کہا گیا کہ مہینہ ہے رمضان کا مبارک، ایسا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا، گمراہی میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنے رسول کے ذریعے کتاب دی اور اس کی تعریف بھی کی کہ رمضان میں اتارا گیا۔ اس لیے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ روزے جو ہے نا یہ نزول قرآن کی عید منا رہے ہیں، تقریب منا رہے ہیں شکرانے کی، اس مہینے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم بھٹکتے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خود بندوبست کیا۔ حبل اللہ المتین حدیث میں کہا کہ ایسا مضبوط رسہ لٹکایا کہ پکڑ لو میں آسمان کی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، گمراہی سے نکال لوں گا۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اب اس کا بتایا کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لکھ لے رہے ہیں آپ کتابیں، ہدی للناس جو لوگوں کا رہنما ہے۔ آگے انہوں نے ترجمہ کیا مولانا فتح احمد نے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ یہ جو کر لیتے ہیں نا والفرقان کو پھر قرآن مجید کی تعریف نہیں، یہ آیات بینات کی ہے، اسی لیے زیر آیا من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کا کہا کہ ایسی نعمت جو لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس کے حق ہونے کی دلیلیں دیتی ہے، لوگوں کے سارے شبہوں کا ازالہ کرتی ہے، اس سے بڑا انعام مخلوق پر ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ اس مہینہ میں اتری ہے تو اس مہینہ کی پھر قدر یہی ہے کہ تم اس کے لیے اپنے ذہنوں کا آمادہ کرو، دلوں میں شوق پیدا کرو، اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ۔ بڑی پیاری بات ہے اہل بیت میں سیکھنے کی، ہم دیکھتے ہیں نا ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، لائن ہوتی ہے، وہاں لوگ سوار ہوتے ہیں، اعلان کرنے والے نے کہتا ہے 1 2 3 سر پر دوڑنا، آگے نشان ہوتا ہے، وہاں تک دوڑنا ہوتا ہے۔ اس میدان کو عربی زبان میں مزمار کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ رمضان جو ہے نا اہل ایمان کے لیے اللہ نے مزمار بنایا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لو، دھیان کرو، جب چاند آئے اعلان کرے کہ بس دوڑ شروع ہوگی تو پھر فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف نہ بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جو اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو اور سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ اب یہ باتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ 3 حکم جو ملے ہیں کہ بیمار چھوڑ لے، بعد میں رکھے، اور اس مہینہ میں قرآن اتارا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ جو حکم دے دیا نا کہ بیمار اور مسافر اس مہینہ میں چھوڑ دیں، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا، تنگی نہیں کرتا۔ وہ مہربان خدا، وہ کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرے جو بیچارے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہی حکم مناسب تھا کہ ان کو کہا بیماری اور سفر میں اگر تم نہیں رکھ سکے، جب تندرست ہو گئے اور یا سفر سے واپس آتے ہو گے اس وقت رکھو۔ اور جو آیت فدیہ کی تھی پچھلی ختم ہو گئی، مگر اب بھی ایک مسئلہ بہت اعلیٰ کہ اگر بیمار اور مسافر اگلے رمضان تک بھی اسی طرح رہے، کہ وہ بیمار ہی رہا، تندرستی نہیں ہوتی، اگلا رمضان آ گیا، ہو سکتا ہے کئی رمضان اس طرح آ جائے، یہ بھی نہیں کہ اس کو نا امیدی ہے کہ میں نے تندرست نہیں ہوں،
امید ہے تندرست نہیں۔ اب عام لوگ تو کہیں گے کہ وہ اکٹھے کرتا جائے اور پھر کسی کو سارے رمضانوں کے رکھے، نہیں، وہ علماء جو ہے ٹھیک سمجھے کہ ان کے لیے اب بھی حکم باقی، اگر یہ اگلے رمضان تک بھی بیمار رہے تو پھر روزہ معاف، قضا کی ضرورت نہیں، فدیہ دیں، وہ نا مسکین کا کھانا کھلا دیں، معافی کریں۔ اگلے رمضان تک اگر تندرست ہو گئے پھر روز قضا کریں، اگر آخر دوسرے تک بھی رہے نا اسی حال میں، نہ سفر ختم ہوا نہ بیماری ختم ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ ہے دے دو۔ اسی لیے سارے احکام دیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حاملہ لونڈی تھی، اس کو کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے جن کو اللہ نے روزہ معاف کیا، تو صرف مسکین کو کھانا۔ اس لیے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ بچے کا نقصان ہوگا، میں روزے رکھوں گی، دودھ جو ہے نا کم ہو جائے گا یا حاملہ ہوں بچے کو نقصان پہنچے گا، ان کے لیے بھی شرعی حکم باقی یہی ہے کہ کوئی قضا کی ضرورت نہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو روزہ چھوڑ نہیں رہی، مریض اور مسافر بھی نہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو کر سکتی نا آسانی سے، دوسرے دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتی ہے قضا کر لے، فدیہ معاف، اور اگر فدیہ دے لے تو قضا معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا میں نے جو آسانیاں دی ہیں اس لیے کہ اللہ بندوں کے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تانگ نہیں کرتا۔ اس پوری شریعت کا مزاج ہی اسلام میں دیکھتے جائے کوئی حکم ایسا نہیں جو تنگ کرنے والا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، کھڑا ہو، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا حضور نے کہا لیٹ ہی جائے، لیٹ کر جو چارپائی پر اپنے آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر سکے، آسان دی، تنگی کوئی نہیں۔ کیا جو نا اس میں ہم پڑھتے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اسی پر رہ جاتے ہیں، بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے، مگر یہاں اس کے کچھ اور بھی مسائل اور حکمتیں بیان ہوئی کہ رمضان شریف میں جو جس میں قرآن اترا تھا، تقویٰ تو ہر مہینے میں روزے رکھنے سے پیدا ہو سکتا تھا، اس مہینہ میں جب احساس سے رکھا کہ اس مہینہ میں اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت اتاری تھی، اب اس کا حق یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اسلام نصیب ہوا، قرآن جیسی نعمت مل گئی، اس نعمت کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ روزے کا دوسرا مقصد بیان ہوا کہ جب اس پر عمل کرتے ہو تم حکم مانو گے، ایک تو صرف قرآن کو روک چھوڑو اور چومو چاٹو، یہ کوئی شکریہ، جس غرض کے لیے اتری ہے نا کہ عمل کرو، زبانی باتوں کی بجائے جب انہوں نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے لیے بڑا تو ہے، نہ ہماری اپنی خواہش ہمارے لیے کوئی بڑی ہے، نہ کسی کا رسم و رواج، ہم تو تیرے حکم کو بڑا تھا۔ تکبیر ایک زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پورا دین جو ہے نا وربا کا ہے، جب عمل سے ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیرا حکم ملا، بے شک کتنا ناگوار ہے، تلخ ہے، طبیعت نہیں چاہتی مگر ہم تجھے بڑا مانتے ہیں، یہ اصل تکبیر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نے رمضان شریف میں یہ یاد کر کے قرآن اترا تھا اور عمل کے لیے اترا، روزہ رکھ کر ثابت کر لیا کہ سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، گرمیاں ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے مگر چکھنا، اللہ نے چونکہ ہدایت دی ہے اس لیے اس کی بڑائی بیان کرو، اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں شکر کا جذبہ نشو و نما ہے۔ اب شکر دونوں طرح کا، بندوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر کوئی چیز زیادہ ملی ہے، دولت ہے، پیسے، کھانا پینا، تو ہم دیکھیں گے یار 4 پیر روزہ رکھا تھا کیا بن گیا، کیا حالت ہماری ہو گئی، اگر ساری عمر نہ ملتا کھانا پینا کیا حال ہوتا۔ اس وقت میں اگر احساس کریں کہ کتنے بندے خدا کے ہیں جن کے پاس روزہ افطار کرنے کی بڑی شاید، وہ ہماری طرح بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ترس رہے ہیں، ہمارے یہاں فروٹ کی ڈیریاں، سموسے ہیں، مگر غریبوں کے بچے جو ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رمضان شریف میں کوئی نہیں صحیح۔ تو یہاں پھر حضرت ابو امام باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ملالی کاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تنگ تھی، خشک روٹی ہوتی، اس کو پانی میں ڈبو کر نمک کے ساتھ کھاتے اور ہر لقمے کے ساتھ کہتے اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لقمے میں اگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا، وہ بیچاروں کو لقمہ بھی نصیب نہیں، ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا میں ان کو ہی دے دیتا، تھوڑا نہیں دے سکا تو معاف کر۔ بڑی بات ہے، سوچا اللہ کہتا اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے، اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر تمہارا امتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے 2 پرچے دے دیے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ جو تفطیر صائم کا اتنا ثواب ہے کہ روزے دار کا روزہ کرو، اور پارٹیاں بن گئی نا کہ افطاری ہو رہی، امیر لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ افطاری ہے؟
افطاری کا مفہوم تو یہ کہا کہ ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دو، وہ بیچارے اپنا پکائے، مہینے پر کا خرچ دے دو، ان کے دل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے۔ یہ تھا فرمایا، اور تم کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، اس کی بھی کمی نہیں ہوگی، تمہیں ملے گا۔ اور ساتھ یہ کہ ایک غلام آزاد کرنے، اتنا اجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا کہ آدمی ان کو پیسے مہیا کرے، خوراک دے، جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں کرے۔ جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن حسین امام زین العابدین عمدہ کھانا پکواتے، اچھے عمدہ مسالے ڈلواتے، خوشبوئیں آتی، جب افطار کا وقت ہوتا نا قریب، ٹکنا اٹھا کر خوشبو سونگتے کہ نفس بہت مائل ہو جائے، جی چاہے ایسا عمدہ کھانا، اور پھر پلیٹیں بھروا کر غریبوں کو دے دیتے، آپ نہ چکھتے۔ اس کو توجہ دلاتے کہ تجھے مزیدار کھانے پسند ہے، ان غریبوں کو کیا بنے۔ تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے، زائد سے ہمارے پاس، سمجھیں کہ خلق خدا کا حق ہے، ان کو دیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا سکتا تھا، اگر زیادہ دیا تو میرا امتحان ہے، یہ شکر ہے عملی۔ اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کا بھی شکرانہ، جس کتاب کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، رکھ نہ چھوڑیں، کیونکہ رکھ دیں آپ تو جیسے سرانے عید رکھ لی، کیا فائدہ اس کتاب۔ ایک کتاب ملی، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہے اصل اس کا عملی شکرانہ۔ تو مختصر طور پر اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا میں نے، مگر اللہ کی کتاب تو ایسی ہے نا کہ اس کے موتی ختم ہی نہیں ہوتے۔ نہیں بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونے والا، مگر اسی نظر ماریے پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کنے ساتھی بچھڑ چکے، انہوں رمضان نصیب نہیں ہویا، نہیں مل سکتا۔ چلے کیا یہ بھی میرے اور تہاڈے چوں کوئی یہ گارنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا۔ اس باروں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی دعا یہ بھی ہر بندے نوں پکاؤنی چاہیے، رمضان شریف دے سارے دناں چ نوں پڑھنا۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کری، دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے تے میں پھر روزے رکھاں، مگر چونکہ کوئی پکی گل نہیں کہ اللہ نے ضرور یہی نہیں کری جانا ویسی دعا کریے کہ رمضان وقائے۔ اس پاروں نال ہی کیا فین جلتا تے جے تو فیصلہ کر چکا کہ تیرے پائی آخری روزے مڑ کے نہیں تو ویکھنے، ہاں فجلنی مرحوما ولا تجلنی محروم، پھر میری منت ہے کہ مینوں انہاں چوں کر دیں جنہاں تے اس رمضان شریف چ رحمت ہوگی، انہاں چوں نہ کریں جنہاں دی جوڑی خالی دے۔ رمضان آیا رحم دی بارشاں برسی، مگر اس تے کوئی قدرہ نہیں، یہ بد نصیب باعدہ مناظرہ کا رمضان فلم یوحنا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھ کے آکھیا جنہوں رمضان شریف نصیب ہویا تو پھر بخشیا نہیں گیا، بد نصیب اور پرلے درجے کا کام ہے، وہ دا بد قسمت کون نا، ایڈی عالمگیر چڑی، بہت بڑا میਂਹ برس رہا سی مگر وہ محروم اور خالی گیا۔ تو حضرت جابر دی دعا تھا کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون، تے جے فیصلہ ہو چکا بے آخری ہے تے پھر مینوں مرحومین چو کر دیں جناب تے رحمت ہوئی ہے، انہاں چو نہ کریں جڑے محروم رہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بد قسمت نہیں نہ بخشیا گیا، سوائے دے ہن وہ کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے اور بخش دا کوئی سامان نہیں، اگلے سال تے گل پے گئی، گناہ اینے زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہوندیاں وی بڑا موقع دیتا، ایڈی رحمت عام کیتی بے نہ دناں دے اندر لوٹ لا جو لٹنا ہی رہ گیا۔ ہن فرمایا الا یشهد عرفہ، ایک ہن ہے کہ میدان عرفات کو خوش قسمتی نہ چلا جائے، اتنا بھی گل بن سکتی، مگر عرفات کو ہر کوئی پہنچتا، بڑے پیسے چاہیے، بڑی قسمت چاہیے، بتیرے ترس دے مر جاندے عرفات نہیں جانا نصیب۔ یعنی دو جگہ ایسیاں فرمائیاں کہ رمضان شریف کا زمانہ اور عرفات دے میدان کی حد۔ اس سے اللہ دے ایک بندے ہوئے کہ یا آپ عرفات جا، نہیں کہ تیری طرف عرفات کوئی آدمی دعا کرنے والا ہونا چاہیے، کسی گئے نو کہہ دے کہ اس وے دربار عام کا اللہ تعالیٰ پاؤندا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہوندے، اس وے اپنے فرشتیاں نو پوچھدا یہ لوگ آئے شوسن غبرا وال انہاں دے کھلرے ہوئے مٹی پئی ہے، یہ کی منگدے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپیا نہیں، اللہ دے فرشتیاں دے اللہ اینا پیڑا کیتا ہے، رشتہ دار چھڈے ہے، کاروبار چھڈے ہے، پتہ لگا اتنے معافی ملتی ہے، گناہ بخشے اس باروں مرد اور نہ آیا پھر ننگے جناد ہے
اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ کہ میں سارا میدان عرفات اللہ پاک بخشتا ہے بخش اس پاروں نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جدوں حج تے گئے اس زمانے نواب سی ریاست بھوپال دے کتاب اپنی لکھی رحلۃ الصدیق اپنا سفرنامہ لکھیا تو فرما لیا پھر جدوں میدان عرفات گیا تے شعر میرے ذہن سی تو اس وی کیا اللہ تعالیٰ سنیا اتنے آن والے جڑے انہوں نے تو گناہ معاف کردا اس باروں اتنے آئے محنت کرتے معافی منگ اللہ کرتا مگر خوش قسمت ہے جڑے اتنے پہنچتے رمضان شریف تے جڑا ہے ہر علاقے چ ہر جگہ کے بندیاں نوں نصیب ہوندا بے عرفات تے نہیں رمضان شریف تے ملیا کوشش کر یہ اندر اپنے آپ کو دکھاؤ کہ تسی انتظار کھڑے جی اڑیک دے تسی خوش آمدید کیا جی آئے مہمان دے استقبال دنیا کری ایڈا آئے نو گل لاؤ یہ محبت کرو یہ کہ کڑی ارے کہ لمحہ جلاؤ تو میں لاؤ یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جی میں دعا کے بھی سکھائی پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے چاہوں گا کہ جدوں رمضان شریف کا چند ویکھ دے کعبے نوں منہ کر لے اور دعا کر دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ اے اللہ اسی تیرے کونے دعا کرنے ہیں یہ مہینہ امن اور سلامتی دا ہوئے یہ اندر ساڈے ایمان ٹھیک رہن سانو نیکیاں دی توفیق والعافیت المجللہ اور تیرے کو اسی خیر منگتے ہیں تندرستی منگتے ہیں جڑی سانو اپنے اندر ڈک لے پورے مہینے دے اندر سانو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آوے والعافیت المجللہ ہے جی میں اپنے تھلے لینی اداں دی عافیت منگنے اور اگے پھر وہ دعا پچھلے جو میں دسی اللہم ارزقنا صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن دین اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے قرآن پڑھن دی توفیق دے نفل پڑھن دی توفیق دے اور ناڑی پھر اللہم صلی مولانا اے مہینہ ساڈے واسطے سلامتی دا ہوے وسلم نافی سانو بھی تندرستی دے وسلم منا اور قبول فرما یعنی دعاواں منگ منگ کے دعا جڑی ہے تقدیر نو تو نے کی بدلنا بندے نو بدل دینی جدوں اپنے عزم نو پختہ کرنا منگدا وہ شے نا جڑی تڑپڑیا ہوندا ایڈی خواہش ہوے اتنا شوق ہوے پھر اس شے نو ضائع نہیں کردا تقدیر نو اللہ تے چھڈے اپنے جو دی تبدیلی آ جائے وہ بالکل تیار ہوندا ہے وہ اندر چستی آ جاتی ہے کہ میں کوشش کرتی تو اس مہینے کے اندر کوششاں تیز کرو گھوڑے جڑے انہوں اپنے تیار کرو کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا اور نوافل جڑے ان کی بہت کثرت کرو اگے پیچھے میں بھی سستی کر دینا تسی بھی کر دیں مگر یہاں جنہوں اس طرح گزارو کہ بالکل ایک نفل جڑا نا ایک سنت ضائع نہیں بالکل کمر بنو اور ساریاں مصروفیتاں تے جڑیاں نا افطاریاں تے سحریاں ساریاں نو جواب دے یہ سارے وقت ضائع کرنے گلاں کھاندے پیندیاں نو سد لیندے افطاری جنہاں نو کرانی چاہیے جنہاں غریباں کو کچھ نہیں انہاں نو کچھ نہیں چاہیے حق تے اگر تسی افطاری کرانا چاہندے انہاں افطاری کڈو 1000-2000 روپے دے دیو ہونی مسکیناں نو کل پرسوں رمضان شروع ہونے والا اپنے گھراں چینی لین دانے لین اپنا رمضان شریف پر اے نہیں بابا نہیں پتہ نہیں لگتا وہ جڑا نا چودھری صاحبان آ گیا سیٹھ صاحبان آ گیا کھا پی کے راہ پہ افطاری ڈاکو چور خدا دے باغی اور دشمن وہ کٹھے کر لیندے بلے بلے کرا لیندے وہ دی بجائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہونے تو پہلا اللہ دے بندے پہنچا دے انہاں لوگوں دے گھراں جنہاں غریباں کو کوئی سامان نہیں اللہ خوش ہو جائے راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے گزارے میرے بندیاں دا سامان کر تو یہ وقت ضائع کرنے دی بجائے نوافل شبد جڑے انہاں دے اندر مشہور ہوتے نوافل دے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام دی سنت جڑی وہ سب دے علم ہونی چاہیے تاکہ اگلے دنوں اگر کوئی کوتاہی ہے تو رمضان شریف چستی ہونی نشاط تیزی دلیر اللہ دے رسول اللہ السلام دے نفلوں دے بارے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پڑھ آپ نے پہلا فرمایا تو کوئی یار ہونے وہ کہنے لگا نہیں 10 دینے چاہیے تاکہ اللہ کری توفیق دے تے کری پورا ایک تے فرض نمازاں دے نال جڑیاں سنتاں او ہے ان پہ 2 فرض سنتاں فجر نال تے 2 فرض یہ دینی نماز باقی جے کو کر سکے بہت بڑی نیکی ہے مگر شاید سارے کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑھی ہے فجر دی اوتھے بیٹھا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نو یاد کرتا رہے اور جدوں سورج جڑا بلند ہوے 2 نیزے دے برابر شواواں چٹیاں ہو جان اے نہیں بھی سورج نکلدا تو اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لیں تے گناہ گار انہوں نے کچھ نہیں ثواب کمایا گناہ انہوں نے کھاتے چ لکھا گیا کہ جس وقت نماز حرام تھی اس وقت تو ہی نماز پڑھ لگ نماز جب تک اشراق چمک نہ اٹھے سورج
وہ شواواں تو زردی ختم نہ ہو جائے، شواواں سفید نہ ہونا چاہیے، نہیں نماز حلال ہوتی ادوں پڑھنی ہے۔ اس ویلے جڑا اٹھ کے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ دیتا ہے، جڑا یہ کر لے۔ کہ جی نہیں بہ سکتا چلو سیر کرن چلا گیا، یہ کمی کرے کوئی نہیں، جتھے وقت آئے دو رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں، انہاں دا وقت جڑا بس وہ 15-20 منٹ تو بعد شروع ہو جاتا، اور جنہ اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا اینا 1.5-2 گھنٹے تک اشراق رہی، یہ 2 رکعتاں جڑیاں۔ پھر فرمایا جدو سورج اینا بلند ہو جاتا کہ جس طرح زور جڑی نا سورج ڈالن تو بعد کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ دے، اینا کہ چر پہلا وقت وہ 9 بجے تو بعد شروع ہو جاتا، 11 تک رہتا۔ یہ پھر دوسری نماز ہے جڑی ضحیٰ دی نماز ہے، چاشت، فارسی چاشت کہتے ہیں، عربی زبان ضحیٰ دی نماز۔ اور انہیں اللہ دے رسول اللہ السلام نے صلاۃ الاوابین کیا، کئی مسئلہ لگا صلاۃ الاوابین مغرب تو بعد 6 نفر نے، وہ حدیث نہیں صحیح ضعیف ہے۔ اے آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین ہی نہ ترمز المسال، کہ اوابین دی نماز ہوا جدو اٹھاں دے بچیاں دے پیر بھی سڑن لگ پڑ تو بہت تیز ہو جائے، زمین تپ جائے، تو اس ویلے جڑی نماز پڑھی جاتی ہے فرمایا اوابین دی نماز۔ اواب بہت خدا ترس بندیاں نوں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ نعم العبد انہ اواب، بہت خدا دی طرف رخ کرنے والے بندے سی، انہاں دا ہر وے امتحان جڑا سی رب دی طرف۔ اوابین دی نماز کیا کہ جڑا نا کم کاٹ پھسے دکاناں تے بیٹھے دفتراں، کوئی اللہ والا بندہ پڑھ سکتا مگر کم بڑا 4 رکعت نماز، کٹ تو کٹ 2 بھی پڑھ سکتا، 4 حضور نے عام پڑھیاں، زیادہ بھی پڑھیاں، 8 تک، 12 بھی کئی جگہ لکھیاں نے، 12 نہیں صحیح ثابت، 8، 2 تو لے کے 8 تک جنہیں نصیب کرے اللہ، یہ ضحیٰ دی نماز پڑھی گئی۔ اور یہ بارے اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کڈی بڑی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا دن دے پہلے حصے چ سورج ڈال تو پہلا 4 رکعتاں اگر پڑھ لے ضحیٰ دیاں کہ اللہ تعالیٰ وہ پھر شام تک لی قابل ہے، اللہ اپنے ذمے لے لیندا کہ میں یہ سارے کام سواروں، اینوں کسی قسم کا دکھ تکلیف نہ آن دوں گا۔ پھر زور دا وقت شروع ہوندا، اس ویلے سورج ڈالن تو بعد آدمی نوں چاہیے بھی وہ زور دی نماز تو پہلا نفل پڑھے، یہ 2 تو لے کے 8 تک پڑھنے چنگی ہے۔ اے یاد رکھو 2 تو لے کے 8 تک، اگر صرف 2 رکعتاں بھی کوئی زور تو پہلا پڑھ دے گزارا، 4 پڑھے بھی ٹھیک ہے، 8 تک صحابہ کرام نے پڑھیاں، بلکہ کہندے سی کہ جس طرح ادھی رات تو بعد تہجد واسطے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل دے، جدو ادھا دن ہو جاتا اس ویلے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دے، اور اس ویلے 8 رکعتاں پڑھیاں اتنا ہی ہے جتنا ادھی رات تو بعد تہجد پڑھی۔ یہ توفیق ہوئے تو 2 تو لے کے اذان بھی اڈکن کی لوڑ نہیں، اذان ویکھیا نہ کرو، ٹائم ٹیبل لگے ہے، جدو لکھدا ٹائم ٹیبل قید تو بعد ادھا دن ہو گیا، نصف النہار، وضو کر کے تیار ہو تے اپنی شروع کر، اذان تو پہلا بھی جنیاں پڑھیاں جان پڑھو، 8 رکعتاں کی کوشش کرو کہ پڑھیے، اور نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں زور دے نال، 2 ہی پڑھن دی عادت ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا 4 زور تو پہلا تے 4 اثر زور تو بعد جڑا شخص پڑھے پابندی نہ، اللہ جنت دا محل بناؤ۔ یہ اگے پیچھے بھی چاہیے، مگر انہاں دناں جو سمجھو ایک کسر کڈنی، اللہ دی توفیق نہ، مدد اللہ کو منگنی ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں گل، اللہ آپ ہی طاقت جڑے انہوں ہاتھ پڑھا دیں نا، اسی کی کرن جو کہ اللہ تو ہی مدد فرمائی، تیرے بغیر کوئی شے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی دی زور ہے تے نہ طاقت ہے، تیرا ہی فضل و کرم درکار ہے، تے کم جاندا بن، اللہ آپ پہ پھر شوق دے جاندا دی گھوڑا تیز دوڑا جاندا۔ 4 اور اسی طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر، عصر دی نماز تو پہلا میں جڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھے اوتے بھی رب دی رحمت ہو۔ اور مغرب دی نماز جڑی وہ ہے کہ جس اذان شروع ہوئے، بے شک اگر کسی مسجد نہیں نا لوگ وقت دیں دینا چاہیے، مگر نہیں دیں، حالانکہ جڑیاں رکعتاں پڑھتے ہیں انہوں سب تو زیادہ ثابت ہے مغرب تو پہلے بخاری شریف تک سے حضور نے خود کیا، صحابہ پڑھتے سی، انہیں پڑھتے سی پہ مسجد نواں آنے والا بندہ آتا سی کھنی جماعت ہو چکی ہے، مگر انہاں سنتاں نے کل عدم کر بس اذان ہوندی ہے اسے جماعت کھڑی کر دے۔ تو یہ حال بھی ہے کہ حدیث پاک سمجھا کہ صحابہ کرام ادھر اذان شروع ہوندی سی ادھر تھماں دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں، اذان مکدی تک انہاں دیاں 2 رکعتاں مک جاندی، اے 2 رکعتاں بھی۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤندے ایک عالم دا نام لکھیا کہ میں صرف دنیا چ عالم ویکھیا جنہیں مغرب دی 2 سنتاں نہیں چھڈیاں، نہیں بڑے بڑے عالم بھی ویکھیا نہیں، انہوں فرماؤندے میں ویکھیا کہ پوری زندگی میرے ویکھن تے انہیں نا یہ 2 رکعتاں نہیں چھڈی، مغرب تو پہلا بھی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھو، نماز مغرب تو بعد پھر 2 رکعتاں جڑی وہ بھی سنت ہے۔ اونج کدے کدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوں لگے مغرب تو پڑھتے عشاء تک بھی لے گئے، نفل جڑے وہ وقت ہے گا کوئی پڑھنا چاہے، مگر پکیاں 2 مغرب کے نال 2 رکعتاں پڑھتے سی۔ عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکعت مقرر نہیں،
نہ حضور نے کسی دسیا، نہ غیر مقتضا کا کسی ذکر آؤں. انج آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز کا وقت ہے. جدو اذان ہوتی ہے تو اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے 2 4 10 15 پڑھ سکتا ہے، بندش کوئی نہیں. بہت اچھا موقع پیدا اٹھا رہے ہوں. جی لکھا ہوں 4 رکعت غیر مقتضا، یہ آپ ہی بڑے بڑے حنفی عالم جڑے انہیں اعتراف کیا بھی کسی کتاب چوں جعلی روایت بھی نہیں لبھی بھی آپ نے 4 رکعتیں کو دسیاں. اس تو سنت غیر مقتضا بھول جاؤ، نفل ہے. جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوں اللہ کسی نے توفیق دے 2 4 6 پڑھ سکتا. بہت اچھی نماز تو بعد 2 سنت آپ نے پڑھی ہے، 4 فرض اور 2 سنت شادی نماز. اور سارا تو بڑی گل جی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے اہتمام، وہ تہجد دی نماز. اگے پیچھے اگر سستی بھی ہوتی ہے یہ ہوں چست ہو جاؤ. ہر شخص نے تمہیں پتا سحری لی جاگنا کھانا کوئی ایڈی مشکل نہیں. جڑے روزہ ہی نہیں رکھتے انہوں کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ دے سپرد، ورنہ روزے رکھنا والے تو جاگنا ہی جاگنا. تو اس تو کوئی تھوڑا جاگوں جاگ لے، مسواک کرے، اپنا وضو کرے اور وہ تہجد دی نماز پڑھے. جدری اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری امت نہیں علیکم بقیام اللیل فإن ذاب السارین قبل. تو پہلا بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھتے رات نو جاگتے پھر اپنے رب نو پکارتے سی. دلا بسوز کہ سوزے دکار ہا بکنا، اے دل رو کیونکہ رونا بڑے کم صبر دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے عطار ہو رومی ہو راضی ہو وزالی ہو کچھ کام نہیں بنتا بے آہ سحر گائے. تہجد دے وقت جڑا نہیں رویا وہ کام نہیں بنے، پاویں وہ بڑا فرسی ہے پاویں امام ہے. جن نے لیا نا اسی یہ تو رب نے کرم کیتا بھی اس نماز نو فرض نہیں کر دیتا تے بندیاں دی رعایت کر کے بھی ماڑے ہے اٹھ نہیں سکتے. ورنہ قرآن پاک نو کوئی بندہ پڑھے، رسول اللہ دی حدیثاں پڑھے، 5 نمازاں تے انہاں زور نہیں دینا. وہ دیاں برکتاں بیان ہوئیاں جنیاں اس نماز یہ جو کہ رب نے رکھیا وہ 5 نمازاں جی ہے نہیں، مگر ہمت نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے. حالانکہ وقت جاگل دلا بے سوز یہ سوز دکا رہا بکنت. کیا ہے نیم شبی دفع 7 بلا، بے شمار بلاواں مصیبتاں ٹل جاندیاں جدوں تہجد دے وقت اپنے رب نو تہجد اصل 11 ہی رکھتا، کوئی نہ ودیا نہ کاٹیا. مگر رب ہمت دے 15 پڑھی طاقت دے رب 15 جویں وہ نماز دے نال سنتاں اگے پیچھے. اصل نماز 11 مگر رسول کریم علیہ السلام جدوں جاگدے پہلا وضو کر کے 2 رکعتاں چھوٹیاں جیاں پڑھدے ابتدا کہ دل ذرا نماز ور لگ جائے، خیال جڑے ختم ہو جان، توجہ ہو جائے. پھر 8 جڑیاں سے وہ پوری شوق نال لمیاں پڑھنیاں. پھر 3 رکعتاں جڑیاں سونا تو 2 علیحدہ پڑھنیاں، 1 علیحدہ پڑھنی. نہ جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا چاہواں تے 8 نو کہہ لو کہ صلاۃ اللیل رات دی نماز. 2 جڑیاں پھر جزیاں پڑھیاں انہوں کہنا شفا و شفے وطر شین پہ این جوڑا تے جڑی کلی پھر پڑھنی وطر. اے علیحدہ نہ یاد بونج ہے گیاں 11. جدوں مک جان پھر 2 رکعتاں آپ بہ کے پڑھدے سی. یہ 2 بعد بہ کے پڑھنیاں 2 شروع چھوٹیاں پڑھنیاں. یہ سمجھو نماز نہیں اگے پیچھے سنتاں کی طرح، ورنہ اصل نماز تہجد 11. تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھتے بھی رسول کریم علیہ السلام نے رکعتاں جڑیاں 13 طرح پڑھیں، بڑی محنت کی 13 طرح کہ حضور نے اجداں بھی پڑھی مگر امت نو جو دسیا جو میں تمہیں دستا ہوئی کہ 2 دے سلام پھیری جاؤ تے بعد چیک کر کے پڑھ لو. سانو یہ ہدایت فرمائی کہ تہاڈے لئی طریقہ جڑا ہوئے یہ ہوئی افضل تے بہتر ہے. امت یہ کرے انج آپ نے 9 کٹھیاں نہیں چلیاں تے 9ویں تے جا سلام پھیریا، 7ویں آپ نے 13 طرح ساریاں تیسری جڑی المولا وہ کٹھے کرتیاں انہوں سن کہ حضور نے اجداں بھی پڑھیاں اجداں بھی. مگر سانوں تانوں یہی دسیا کہ صلاۃ اللیل مسنا رات نو جدوں نماز پڑھو 2 کر کے سلام پھیری جاؤ. آخر تے اوتر برکتیں واحد کلی اس کلی نو شروع کرنا، سبحان اللہ پڑھنی ہے، وہ الحمد شریف پڑھنی ہے، بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پھر رکوع نو جانا، کلی دا سلام جڑا وکھرا. پھر اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دا ہے کہ 10 رکعتاں 2 کر کے پڑھیا جان، 11ویں کلی جڑی پڑھ کے وہ قنوت پڑھ کے وہ تحیات جڑا وکھرا پھیرا جائے. اور 2 رکعتاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہ کے پڑھیاں وہ فرمایا متربع. جی تحیات میں نے دوجی ادا نہیں پڑھیاں، وہ چگوشا بہ کے جنت گوڈے منہ تے مار کے اس طرح چوکڑی مار کے پڑھیاں. صرف رکوع سجدے نو جو جاندے سی ادو کھول دیندے سی، مڑ کے پھر تحیات بھی چوکڑی مار کے بھی اور دوسرا بھی سارا جڑا سی پڑھ. تو کوشش یہی کریں چاہیے اسی اقتدا کریں
جو آپ نے کیتا پیچھے پیچھے چلیے وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتری ہے. اے اور نماز تہجد دی تسی فکر کر. اور باقی جو تراویح دا حال ہے یہ ہن میں لکھی ذکر کرنا یعنی صدیاں پہلے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات لکھ دے 7ویں جلد ہے اس غریب لکھ دے یہاں لوگوں نے اس نماز کا کی حال کر دیتا. ثم الذین صابروا علیہ فی العامۃ 308 309 کا کنا وقت ہو گیا جدوں دا اس نماز نوں ٹری پھیری ہے. آندے پھر وہ لوگ جنہوں نے آخیا نہیں یہ پکی اسی پڑھنی یؤدونہ اشما دائم انقصب ایڈے برے طریقے نال ادا کرتے ہیں اور اینے پیڑے طریقے نال نماز پڑھتے ہیں. لا یذکرون اللہ فیہ الا قلیلا اللہ نو یاد کرنے دا سوال ہی نہیں گلوں لاؤندے ہیں کہ وہ مسیت لبے جتھے مولوی چھٹی اینوں ختم کرے. لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ نہ رکوع چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا. ولا یرتلون قرات نہ کوئی قرآن پاک نوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا نہ سوچے. وما سنوا من سنوانی من الاجتماع کارم وعلامهم الناس اليوم رہ من المتمیزین من الخطباء والفقہاء وائمۃ المساجد. اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ایک کاری تے پڑھ لیا کرو وہ یہ ہے جڑا ہن لوگ کر رہے ہیں. وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فصلی فانک لم تصلی. یہو جی نماز جہدے بارے حضور نے دیکھا ایک بندے نے آ کے پڑھی تے سلام علیکم چلیا. آپ نے آخیا جا کے مڑ کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھ کے چلیا 3 باری ہوا تاخیر. انہیں آخیا یا رسول اللہ مینوں تے ہی فرمایا نہیں یہو جی نماز کوئی نماز نہیں. رکوع سجدے ٹھہر ٹھہر کے کر سیدھا کرو فرماؤندے جڑی تراویح ہن پڑھ رہے یہو جہے بارے جی حضور نے اس آخیا جا کے مڑ کے پڑھ یہ نہیں تیری نماز. فمن اعظم على قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فيه فليقم كما شرع شهر الصلاة من الطمأنينة والخشوع والوقار والتدبر ما يتلى والا كان تركه اولى. اللہ جے کرنا ہی ہے جے حضرت عمر دے طریقے تے تو لگنا چاہتا اتنا پڑھ پھر جویں دین نے مقرر کیتا کہ تسلی خشوع و خضوع عاجزی جو پڑھیا دے تے غور والا كان تركه اولى والقيام في اول الليل ورنہ ادا ترک بہتر. اللہ دے پڑھنا جان دے نوں نفل پڑھدیاں پڑھدیاں گناہ اپنے کھاتے چ لکھاؤں دیں یہو جی نماز اللہ رسول دسی. تو یہ ہن میرے بیان کرنے کی لوڑ نہیں. ہر بندہ ویکھ رہا کہ کیویں مسیتاں دے اندر تباہی ہوئی ہے. یہ وہ نماز نہیں جڑی اللہ رسول نے دسی. اتنا دی نمازاں رب نہیں چاہتا. نماز 13 رکعتاں پڑھو 15 پڑھو 11 پڑھو اس تو بھی گھٹ. اگر کوئی بندہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتا چلو 9 7 5 3 2 دے نال ایک ہی پڑھ لے گزارا وہ بھی ہو جانا قیام اللیل دا. مگر نماز ٹھہر کے پڑھ صحیح طریقے نا. تو یہ نفل ہے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دن رات پڑھے. انہاں نوں نوٹ کرو اپنے دلوں تے لکھ لو اور رمضان شریف دے اندر کوشش کرو بے نہ کوتاہی نہ ہوئے. ساریاں مشغولیتاں مصروفیتاں جڑیاں انہوں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عبادت جڑی انہاں دا حرج نہ ہوئے صحیح طریقے نال ادا ہو جان. اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی. اللہ دے رسول علیہ السلام تے دا آغاز تے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے دے اندر قرآن اتریا. یہ عام طور تے عالم تشریح کر دیں بے اللہ تعالیٰ نے عرش تو جڑا سی نا لوح محفوظ تو لکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے آسمان سے اتنے سارا لکھتا تے پھر تھوڑا تھوڑا اتریا. مگر جو سمجھدار لوگ پوچھتے بھی یار گلاں تے جڑیاں دنیا چ ہوئیاں جنگ بدر احد خندق پھر اللہ آندا کیا ہویا توں آ حکم ہے پہلا کتنا لکھیاں جا سکدیاں جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے آ چیزاں جڑیاں بیان کیتیاں کہ ہن ایتھے ہویا تے پھر حکم اتریا. اس تو صحیح تشریح ہوئی جڑی امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اترنا شروع ہے. پہلی قسط جڑی نا بارش دا پہلا چھینٹا پہلیاں آیتاں جبریل علیہ السلام لے کے آیا اور قرآن شریف آہستہ آہستہ جو ضرورت پئی اترتا رہا. ٹھیک معنی یہ ہے کہ نازل ہونا شروع ہوا. تو بڑا بابرکت اس معنی جدو اللہ کے رسول علیہ السلام تے اللہ کا فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے دتی نو انسان را پیام آخری. اللہ آدھا جس تو بعد اللہ چپ کر گیا. علامہ اقبال بنا پھر ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوں میرے نال گل کرنے کی لوڑ نہیں جو میں دسنا چاہتا دس چکا. اس تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں نہ رہبر دی. نو انسان را پیام آخری انساناں واسطے میرا آخری خط ہے آخری سنیا ہاں ملے وہ رحمت للعالمین اور لے کے آن والا بھی ہو جت تو کائنات اللہ نے بہتر کوئی پیدا نہیں. کتاب بھی سب تو اعلیٰ لیاؤن والے بھی کائنات میں سب تو افضل رالا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو قرآن مجید یہ طرح متوجہ ہو. کوئی ترجمہ تفسیر چھانٹ لو میں جڑا نا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شریف دا سارا کچھ کام خراب کیتا. اینے میں مکائے نہیں کچھ بھی نہ مکے کی صورت مہینے پڑھی جا ٹھیک ہے مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تسی پڑھ پڑھ کے نشان کرو
جمعے تے آؤ یا اگے پیچھے ملاقات ہوئے تواڈے پلے ایتاں ہون کیا نہیں سمجھ آئی یا نہیں سمجھ انہاں دناں قرآن دا تدبر قرآن تے غور و فکر اور وہ یہ کہ گل نوں سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے مینوں بھی نصیب نہیں ہوا تانوں بھی نہیں پڑھنا دیو جڑا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد لکھتے کہ ایک عالم گئے اور ایک عورت جڑی سی نے ویکھیا بھی یہ عالم صاحب پڑھتے قرآن تو کہنے لگے بھی تو اس طرح قرآن شریف پڑھنا انہیں حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدثوں نے آخیا ٹھیک کہنے لگے 6 مہینے ہو گئے سورۃ ہود شروع کیتیاں میں سورۃ پڑھنے نہیں لایا یعنی ایڈی عربی دی عالمہ فاضلہ اور قرآن 6 مہینے ہو گئے 8-10 تے رکوع 6 مہینے ہو گئے سورت نہیں مکی قرآن شریف دی ایک ایک سطر ایک ایک شوشے تے غور کر دے اللہ کی خزانے پڑے دے ایک ایک سمجھ آیت دے اندر مگر اسی سرسری لنگ جا اللہ تعالیٰ تدے فرماؤندا کہ شفاء للناس قرآن شریف سارے روگاں دا علاج ہے سارے بیماریاں کٹیاں جاندیاں تکبر حسد جو بھی دنیا دے اندر شرارت سب مکا دیندا مگر کوئی نوں چج نہ پڑے اور پڑھن دا طریقہ ہی ہے ایس واری کوشش کریے میں بھی تسی سارے قرآن شروع کریے جہڑیاں 2 آیتاں پڑھیاں روک کے ویکھیا بھی جڑے کام رباں دا کرو کر رہا نہیں نہ کر رہا تو اگلی آیت کوئی نہیں پڑھ فیصلہ کرنا بھی ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکات نہیں اگلی آیت پڑھن دا میرا کی حق ہے پہلا یہ کام کراں جڑے دسے اور جنہاں تو منع کیتا ویکھیا یہ کام باقی میں نہیں کردا تے جے کر رہا تو چھڈاں جے نہیں چھڈدا تو قرآن نہ ٹھٹا پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیان فرمایا کہ جدوں کوئی قرآن شریف کو اٹھدا اس وے دعا شاں چ ایک جڑی ضرور حاصل کرے من زیادہ تے نہ نقصان یا ایمان دا فائدہ اٹھا لیا انہیں تے یا بیڑا غرق ہو گیا اسے قرآن دے ذریعے وہ تباہی ہو گئی کہ قرآن پڑھ کے مار بکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماਉਂਦਾ ਸੀ 10 آیتاں اگر حضور کو پڑھتے سی حضور اگے سبق نہیں سی دیندے نہ اسی پڑھتے سی جب تک انہاں 10 آیتاں جو دسیا گیا سی نے کہا کم کرو سارے کر لیں گے حضور جائزہ لا لیں ٹھیک ہو گیا تدے فرماਉਂਦੇ ادھروں قرآن مکدا سی ادھروں قرآن دا عمل مکمل ہو جاتا بالکل اسی قرآن بڑے ہوندے سی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہن محفل قرات رہ گئی نا بے راگ سن دا سواد پیا آخیا چلو ادھر نہیں سنتے اتنے مولوی یار کٹھے ہونے کاریاں نہیں سراں سونی ہے توبہ یہ سرا سی یہ زلزلہ سی گرج سی رات اللہ آندا بجلی گرجدی سی جدوں قرآن پڑھیا جاندا دنیا کمبدی سی اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی یہ انسان دے یہ تو میں پہاڑوں سے اتار دینا تو ریزا ریزا ہو جائے جنیاں دھمکیاں یہ جب جو وعداں سنائیاں ہیں آ کرو گے نتیجہ نہیں ہل جاندی سی یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش ولی بن قرآن اس طرح سنتے سی یہ بجلیاں گرجیاں سی چمکاں پیندیاں سی پتہ لگتا سی قرآن جڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو اس تو حضرت ابن مسعود فرماؤندے ادھروں ساڈا قرآن دا علم مکمل ہویا اسی سارا قرآن سمجھ گئے تے نال ہی قرآن بن گئے بالکل جو کچھ نے کیا سی جڑا عمل وہ کرن لگ پے جنہاں برائیاں تو روکیا سی ایڈاں قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے تو جائزہ نالوں نال اپنا حساب نال ہی کری جائے تے میں کر رہا کم جڑے قرآن کہی درگزر کرو خلق خدا دی بھلائی کرو انصاف کرو جے میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بنتا جاتا صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک ہی سمجھو جملہ کتاباں تے پاری اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لکا اور انگریزی زبان پڑھنے والے کئی بیٹھے تھے آخر پٹ آؤٹ پٹ اینڈ پٹ آؤٹ اگے لا دینے پٹ دے کام ہی بن ہور دا ہور ہو جاتا اللہ نے آخیا القرآن حجت لکا لام لگ گیا تو مانا ہور کہ قرآن تیرے حق میں ہوگا یا یہ قرآن تیرے حق میں بکتے گا او علیکا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا یہ ادھر کھڑا ہونا کہ مینوں پڑھ کے اس خبیث نے کام کیتے کہڑے بہانے نہ جاننا چاہتا یا تینوں چھڑاؤن وال کھڑا ہونا تیرے حق چ گواہ ہونا کہ مینوں پڑھیا اور میرے تے عمل کیتا اس تو اللہ میں تیری کتاب ہے جے خلاف کیتا تیرے خلاف کھڑا ہونا اس تو قرآن جڑا ہے ٹھٹھا نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں یہ اللہ دی طرف اپنی مخلوق دے نا تذکرہ نوٹ سے یاد دانی ہے اللہ نے اپنے بندیاں نوں اطلاع دیتی ہے بیاہ کو کم ہونا دے یہ تیاری کر گیا اس پاروں جو میرے تواڈے اندر آیا ہے کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز ہے کسی نے کسی دی زمین دبائی کسی نے کچھ توبہ کر توبہ دا وقت ہے اور حضرت امام دین اللہ بجین دا فکرہ کیسا پیارا آندے یار لوگ تے معافیاں منگتے پتہ نہیں اگلا معاف کرے کہ نا
مگر اللہ پاک نے کتنی رحمت کی، وہی رحمت کی گنی ہے کہ آپ توبہ نام کا ایک دروازہ کھولے، آپ کہ توبہ کرو میں بخشا۔ اللہ نو کہڑی مجبوری بڑی دوزخ جاندے جان، کچھ نہیں بگڑتا ہوتا، مگر رحیم ہے، مہربان ہے، بندے توبہ، اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازاں دیتیاں توبو اللہ توبۃ نصوحا، آپ ہو کے دعائے کہ آ جاؤ معافی منگنی تے توبہ کر۔ اور جڑی آیت میں پڑھی وہ سبحان اللہ، اللہ پاک کمال کر سی بے قصوروار نو جان ہی وہ چھڑ دیے تے بڑی گل، ان اللہ یحب التوابین، کہڑے طریقے نال اللہ دی سلام اللہ بیان کر فرمایا توبہ کرنے والا نا پیار کرنا، اللہ نو توبہ کرنے والے پیارے آ محبوب، توبہ توبہ مجرم محبوباں کھڑے ہو، فرمایا جہاں توبہ کردا صرف یہ نہیں کہ میں انہوں معاف کردا، یحب التوابین، سبحان اللہ، کہ میں انہوں نا پیار کردا، محبت کردا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نو کدی خوشی نہیں ہوندی جنی کسے اپنے بندے دے توبہ کرن تے، لیکن دوزخ نو یہ جا رہا سی توبہ کر رہی اللہ للہ شد فرح، بہت خوشیاں منائی، فرشتیاں تذکرے کیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال ہی دیتی، بڑی پیاری مثال دیتی انجیل چ کہ کسی آدمی نے بہت ساریاں بھیڈاں اور جنگل چراؤندا ہے گواچ جاندی، اینیاں کول انہاں نوں چھڈ کے وہ جاڑاں تریا پھردا، جنگلاں تریا پھردا، پہاڑاں پھردا، وادیاں پھردا، وہ ایک نوں لبن، اور جب میں لبدی ہے پھر انہوں موڈیاں سے چک کے لیا، پھر گھر آ کے دعوت لوگوں کی کردا میری گواچی بھیڑ لب۔ اے گناہگار بندے دی مثال کہ نیک تے اللہ دے کول اگے ہے جڑا گواچ جاندا رب لبدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکتا سی، ورنہ اللہ دی شان دے لے کے اللہ محتاج ہے، کوئی چھڑیا ہوگا گناہگاراں تو بغیر، مگر فرمایا ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی جویں کسی دا پت گواچ جاندا تو لبدا رب دے ہتھوں گواچ چکے۔ ظالین عربی زبان نے گم شدہ نو گمراہ ترجمہ کر رہے، گم شدہ گواچ کے نکل گیا بچہ، ماں باپ نو چین نہیں آیا، صبر نہیں آیا، اللہ پاک دا حال ماذ خدائے گم شدہ ہے منہ بجستجو، ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے، وہ ڈھونڈتا پھرتا، نبی بھیجے یا کتاباں بھیجیاں، اعلان کروایا آ جا آ جا آ جا، آوازاں دیتیاں تو ماں نیاز مندو گرفتار یاد۔ جب ایک باپ دکھی محتاج ہوندا تے آرزو مند ہوندا تے ہر ویلے اڈیکدا رہندا پت مڑے، خدا اس طرح اڈیک چلے گا، ظالمہ توبہ کردا رب اڈیکدا اے بھلیا مڑ آوے تو دوزخ جائے گا، خدا دا کی بگڑ۔ انہیں تے ابلیس نوں کہتا سی کہ تو باغی ہوویں گا تو تیرے من نال جہنم تے رب دا کچھ نہیں بگڑ، مگر اس تو بے بندہ ہے تو دا کتاباں نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا، اعلان کرائے بیا توبہ کرو، کرنے والا نے فرمایا میرا معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، سبحان اللہ۔ ادوں کہاں بیان کی کرنا سی کہ میں توبہ کرنے والے نا پیار کرنا، مینوں بڑے پیارے لگتے۔ اڑے دی مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی، پراڈیگل سن، یہ پیرابل پڑھی دی جو تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکمت دیتی، مسئلہ نہیں کوئی نویں لیا ہے، تورات ہی انہوں نے شریعت سی، وہ انہوں نے عیسائی تے ایویں خواہ مخواہ وکھرے ہو گئے، یہودیاں تو کوئی وکھرا گروہ نہیں سی، وہی نماز سی، وہ روزے سی، انہاں مسجداں جاندے، صرف جڑے دل سخت ہو گئے ظالم بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی، اللہ والے انہوں نے لیا خوف خدا دا، دو بچے سے ایک باپ، اے نیک بد دی مثال سمجھو، ایک محنت ہی نہیں سی کرتا، سب کو اڑائی پڑائی جنا، وڈے نے ایک دن آخیا ابا جی جو دا حصہ ونڈ دیو، ابے نے ونڈ دیتا، پیسے پلے بندے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے حرام کاریاں چ لگ گیا، بدماشی سب کو اڑ گیا، اخیر اینا تنگ ہویا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں نے خنزیر پالے سی، وہ خنزیر انہوں نے چراؤنے شروع کر، اور سور چراؤندیا چراؤندیا انہوں نے منہ جڑا کوئی جوار یا مکی دے پٹے ڈگنے، ادھی چھلی انہوں سوراں چ بارنی باگے، وہ انہیں کھڑ، یعنی مندے حال کا ذکر کیتا کہ ایڈا پیڑا حال ہو، تے پھر دماغ چک در آیا بے چلو جو بھی میں ہے گا، آخر میرا باپ ایڈا امیر ہے، وہ دروازے تو اینی دنیا کھاندی ہے، میں تو دا پتر جا کے دے آکھوں گا بابا پت نہیں رہا ہوں، میں نے تو دوسرا چیز سمجھ کے جو میں دینا روٹی دے، اے توبہ دا خیال دل چایا مڑ پیا، تے باپ نو پتہ لگا میرا پتر مڑیا، کئی سال ہو چکے، وہ ڈھونڈا سی، باپ دی اکھاں نہیں ہو چکی، انہیں اپنے نوکراں نو آکھیا کپڑے لے کے جاؤ، صابن لے کے خوشبو نوایا تو آیا، کپڑے پہنائے، گھر لے آندا، اے ہن جنہاں نے جڑے انہاں پاپا نو پوچھو بھی اتنا ہی ہوندی کہ بچہ گم ہو جائے تو قیامت آئی ہوندی کہ، اور جے وہ مڑ پوے ربی کنی خوشی ہوندی ہے، ادھر بچڑا ذبح کرتا، کھانے پکن لگ پے، ڈھول بجن لگ پے،
ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਨੇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦੱਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਕੱਢੇ, ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਰੋਇਆ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੌਬਾ ਦਾ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੌਬਾ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਓ, ਜ਼ਾਨੀਓ, ਚੋਰੋ, ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਜਾਓ ਬੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਡੂੰਘੇ ਰਾਤ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਨੂਤ 'ਚ ਹੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਤੈਂ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਦ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਹੱਦ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਤੈਂ ਵਡਿਆਈਓ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੌਲਾ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ। ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀਂ ਬਾਰ ਇਲਾਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਲੀ ਦਾਇਮ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਯਦ ਇਬਨ ਤੌਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਮਲਾਇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਤਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੱਟ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਰਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਸੁਬਹਾਨਕ ਇਗਫਿਰ ਲੀ ਜ਼ੁਨੂਬੀ ਕੁੱਲਹਾ ਜਮੀਅਨ। ਐ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਬੇਅੈਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਫਇੰਨਹੁ ਲਾ ਯਗਫਿਰੂ ਜ਼ੁਨੂਬਾ ਕੁੱਲਹਾ ਜਮੀਅਨ ਇਲਾ ਅੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਕੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਨ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਪੀਰ ਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਨ ਫੜਨਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਝੀ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ। ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੰਨੋ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮਖਲੂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਬੇ ਤਕਦੀਮ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਣੇ, ਪਹਿਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਤਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਲ ਲਿல்லாਹਿ ਸ਼ਫਾਅਤੁ ਜਮੀਆ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਪੈਰਿੰ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰ ਦੂ। ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀਂ ਬਾਰ ਇਲਾਹ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਲੀ ਦਾਇਮ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਝੀਲ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਪਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਚੜਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਵ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ,
شیطان کھڑے آ دیو کھڑے آ مشکل سیف الملوک ایسی کتاب بادشاہ دی تلوار ہی اے زود اور تقوی اپنے کو رکھ تو انہوں وردہ چلا جائے گا ابلیس نوں وڑ دیں گا کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے انہوں تو ڈھونڈنا اے نفس شیطان حرامزادہ راج کھڑا ہے نہیں نیکی کرن دیندا بادشاہ دی تلوار تو آندے گل سونا تصویف چ لوگ مارے گئے تصویف عربی زبان دا لفظ صوفہ ان قریب کر لیں گے ان قریب کر لیں اے ہوئی بندے نوں شیطان دھوکھا دیندا کوئی نہیں کر لیں گے توبہ کوئی نہیں آندے بعد آ جا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے توبہ چ ٹھل نہ کریں کل نوں کریں گے پرسوں نوں کریں ہوئی چال ہی شیطان دی توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی ہن یہ گل سنی اتنے توبہ کر کے اٹھ کہ جی مولوی صاحب نے آخیا اللہ پچھلی معافی دے توبہ ہن نہیں کرتا نہ شراب ول جانا نہ جنال نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے توبہ کر لا توبہ وچ تصویف نہ لائق کھیتی کرنی آئی بہتے اہل جہنم روسن اس تصویفوں پائی اس تصویف پر نا پہ کر لیں گے زیادہ دوستی اسے تو رون گے اتنے چلاؤ گے پہ کتنے ہن وقت لبیا عمر مک گئی ارسی وہ لبتے رہے بھی کل نوں کراں گے کل نوں کہ اے ٹالن والی گل چھڑ دیو وقت نوں اخیر جانو پتہ کوئی نہیں پہ کڑی اگلی نصیب ہونی کہ نہیں جو اللہ کی طرف موقع نصیب توبہ اور توبہ دے کلمے بھی اللہ آپ سکھائے رسول سکھائے بڑے بڑے پیارے سکھائے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے ہر نماز تو بعد اگر کوئی نہ ہی پڑھتا رہے اللہ وہ دے بھی گناہ تے کلم پھر رب اغفر لی و توبہ لیا انک انت التواب الرحیم اینا ہی کہی دا ربا بخش نہیں تے رحم کر دیں تو ہی توبہ قبول کرنے والا ان گنت کر لیں اللہ رسول سکھاؤں دے قدر کرنا میری تہاڈی ذمہ داری ہے کہ نہ موتیاں اپنی چوڑی چ لئیے سینے نہ لائیے دل تے لکھیے اور ذرا بھی اس بارے کوتاہی نہ کرے اللہ توفیق دے تے رمضان مبارک خیر داد یہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ ساری ہمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے اذیت تو پورا فائدہ اٹھائیے قرآن پڑھیے نفل پڑھیے خیرات کریے اور خیرات لیے ہی پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آندے مولوی صاحب کو کر دیو 5-10 جڑا جا کے اسی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیے کی کریے امیر لوگ اس پاسے کوئی نہیں آؤندے اتنا افطاریاں نہیں آ جانا فلانے ہوٹل تے اور سارے موٹے تازے کہ انہوں نے افطاریاں دی کہڑی لوڑ سی جنہاں غریباں دا خرچہ دینا چاہیے سی وہ بھلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی انہوں دا بندوبست ہی نہیں کیتا تہاڈیاں نہ افطاریاں نوں خدا نے کی کرنا یہ تہاڈا مال بھی گیا تے اللہ دے ہم ادھر کوئی نہیں یہ نہ چپ کر کے خاموشی نہ کسی غریب دی جیب تسی پا دے رمضان شریف دے 1-2 دن اگے کیویں رب لکھ لیندا اپنے کو لکھ لیندا اور ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ دی بات دوبارہ کندھے مقرر دے طور دہرانے باتاں پرانیاں نہیں ہوندیاں ربیع بہت بڑے نیک آدمی ہیں صاحب کرامات سی بیوی نے ایک دن آخیا ربیع عمر گزر گئی تو کدی چاہ نہ نہیں آخیا وے مینوں آشا پکا کے کھوا جو پکا کھا لی اج اپنا شوق دس میرا بھی جی چاہتا جڑی خواہش پوری کراں حضرت ربیع نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی ہے حلوہ پکا اپنی ساری مہارت استعمال کرے جنہ تینوں پکاؤنا آਉਂਦਾ نہ آ پکایا اگے رکھیا اپنے پلیٹ چکی دروازے تے گئے اتنے ایک شخص گریا پیا بے ہوش لاڑاں وگدیاں سی دیوالاں سی ایک لقمہ کر کے انہوں کھوا دیا واپس آئے بیوی نے آخیا ساری عمر پچھوں تو یہ شوق کیتا سی میں تینوں کھوایا تو تھوڑیاں نیکیاں کے کرتا رہا ہوں تو کھوایا بھی اس بندے نوں جنوں یہ بھی نہیں پتہ لگا مینوں کسی نے حلوہ کھوایا یا آپ نے پایا اللہ دی بندی انہوں نہیں پتہ لگا وہ رب نے لکھ لیا اس انہوں نہیں پتہ لگا تب کی اس بیچارے پاگل نوں نہیں بھی پتہ لگا تو رب نے اپنے دفتر طرح لکھ لیا کرن دے کم سے پائی ہے وقت جاندہ چیزی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے ورنہ گنگا ایک دن خشک ہو جانی ہے اب بہ رہی ہے گنگا تو ہاتھ پوڑے یہ اللہ رسول کی چمد کرم نوازی مہربانی ہے بیاپے موسم بنائے سانو اطلاع دیتی آوازاں دے کے بلایا کہ ہن بھی اسی بھائی یہ وقت ضائع کر دیے سوائے حسرت اور پچھتاوے دی کی ہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ وسلم